السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں قرآن پاک کے کچھ ایسے اصول اور کچھ ایسے قوانین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جن پر اگر ہم عمل کریں تو وہ ہماری زندگی کے راستوں کو روشن کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ویورز، ان اصولوں کو ایک بار غور سے ضرور سن لیں۔ یہ ایسے عمدہ اور اچھے اصول ہیں کہ آپ کا دل ان پر عمل کرنے کے لیے ضرور کرے گا۔ آپ کا دل کرے گا کہ آپ ان اصولوں کو اپناؤ، کیونکہ یہ تمام اصول آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں ترقی اور کامیابیوں کے راستوں کو مزید آسان کر سکتے ہیں۔ ویورز، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ اچھا اور پازیٹیو سیکھ سکو۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ ایسا اس لیے کہا گیا تاکہ آپ سامنے والے کی بات کو اچھی طرح سن سکو اور اچھی طرح سمجھ سکو، اور پھر سامنے والے کو اپنی بات اچھی طرح سمجھا سکو، اور آپ ایک اچھے راستے پر یا پھر ایک اچھا کنکلوژن ان باتوں سے یا اس بحث سے نکال سکو جو آپ کی اور آپ کے کمیونٹی کی فلاح کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو اس لیے گفتگو کے دوران بدتمیزی کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی لڑائی یا پھر بدامنی کو ایوائڈ کیا جائے۔ غصے کو قابو میں رکھو۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ غصے کے دوران انسان کے ایموشنز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، انسان اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اور وہ غصے اور جلد بازی میں کچھ ایسے فیصلے یا کچھ ایسے اقدام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر جس کی وجہ سے بعد میں اسے ریگریٹ ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں ایسا کیوں کر دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے کی حالت میں ایون اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ پچھتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھو، غصے کو کنٹرول میں رکھو، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو پھر آپ وضو کر لیں یا پھر پانی پی لیں تاکہ آپ کے ایموشنز جو ہیں نا وہ نارمل ہو جائیں، بیلنس ہو جائیں۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا اور پازیٹیو بیہیو کریں گے، آپ دوسروں کو جو دیں گے وہی آپ کو لوٹ کر ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ یونیورس میں جو ٹرانسفر کریں گے وہی پھر آپ کو لوٹ کر ملے گا، کیونکہ یہ سسٹم سارا ویوز کی صورت میں، لہروں کی صورت میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھائی کریں گے، اگر آپ کا دل کسی کے لیے صاف ہوگا، آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کی نیت خالص ہوگی کوئی بھی کام کرتے وقت، تو آپ کو اس کا ریٹرن بھی اچھا ملے گا، آپ کو اچھائی کے بدلے اچھائی ہی ملے گی۔ ہو سکتا ہے وہ انسان آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے، لیکن آپ کو کسی اور صورت میں اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کیا کرو، کیونکہ تکبر کرنے سے انسان کی نا اپنی ہی غلطیوں پر نظر نہیں جاتی، کیونکہ انسان جو ہے نا، تکبر ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان یہ سمجھ لیتا ہے، یہ ایزیوم کر لیتا ہے یا پھر یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی برائی، کوئی غلطی، کوئی ایرر نہیں ہو سکتی، یا وہ کوئی غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ سامنے والا ہمیشہ غلط ہوگا لیکن میں کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اندر کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، تو وہ نہ صرف اپنے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے، اپنے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جب تک وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا تب تک وہ خود کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم دوسروں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم خود کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو بدلے کی اس آگ سے بچاتے ہیں جو ہمارے اندر جلتی ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کو دل سے معاف کر دیں گے تو ہم اپنا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارا، وہ ہم کسی سے بدلہ لینے پر انویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی گروتھ اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے پر انویسٹ کریں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو۔
جب ہم معاف کرتے ہیں نا تو اس میں ایکچول میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا فوکس صرف ہم پر ہوتا ہے، اور جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہمارا دھیان، ہمارا فوکس دوسروں پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ تو خود اچھی طرح جی پاتے ہیں اور نہ ہی ہم دوسروں کو جینے دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک انریسٹ یا پھر بے سکونی کریٹ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، کیونکہ یہ آپ کے خود کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں، آپ کو بولنا بھی چاہیے یا پھر نہیں بولنا چاہیے۔ اور آہستہ بات کرنے سے آپ کا اپنا امیج بھی دوسروں کے سامنے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر سامنے والا لڑ جھگڑ رہا ہو یا غصہ کر بھی رہا ہو اور آپ ایک نارمل وے میں آہستہ سے بات کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ خود غلط ہے، اور پھر وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے مینٹلی ریڈی ہو جائے گا تو اوبویسلی آپ کی بات اس پر اثر بھی کرے گی، تو آپ جو چاہو گے وہ اس سے کروا بھی سکو گے۔ اپنی آواز نیچی کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انسان کی آواز ایک نارمل ٹون میں جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ایکچول میں وہ کیا بول رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے، اور اسے کیسے بولنا چاہیے، بولنا بھی چاہیے یا پھر نہیں بولنا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ دوسروں کو بڑی آسانی سے کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اپنی بات ان کو سمجھا بھی سکتا ہے اور ان سے وہ کام لے بھی سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نیچی کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یہ بھی تکبر والی ایلیمنٹ میں آتا ہے، اور ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ میں انسان چلا جاتا ہے جہاں پر انسان کو اپنی برائیاں تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ سامنے کی برائیوں کو چن چن کر نکال رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دن وہ انسان اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ اوبویسلی جب آپ نیگیٹو تنقید کرو گے، نیگیٹو کرٹیسزم کرو گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا، اور مسلسل کی کرٹیسزم بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے دور کر دیتی ہے۔ تو کرٹیسزم کا طریقہ بھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے۔ ہیلدی کرٹیسزم انسان کی گروتھ میں ویلیو ایڈ کرتی ہے، جبکہ نیگیٹو کرٹیسزم انسان کی گروتھ کو کٹ کرتی ہے۔ لوگ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی بھی بات کریں گے تو آپ ان کا مذاق بناؤ گے، آپ ان کا مذاق اڑاؤ گے، آپ ان کو نیگیٹو وے میں تنقید کرو گے، آپ ان کی وہ برائیاں اور وہ کمزوریاں ہائی لائٹ کرو گے، جو کہ ہر انسان میں نارمل بات ہے، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن بعض انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے انسان کی کمزوریوں کو پک اپ کرتا ہے، ان کو پکڑتا ہے، کبھی بھی وہ ان کی جو سٹرونگ پوائنٹ ہے ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، کبھی بھی ان کی اچھائیوں کو ظاہر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا، یا کبھی بھی وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ہاں آج آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، اور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں یا جو دوسروں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹارچر کریں ان کمزوریوں کے ذریعے سے۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے والا ایکچوئل میں ان کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ کبھی بھی دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک تو وہ برائیاں آپ کے اندر خود کے اندر آ جائیں گی، دوسری یہ کہ آپ معاشرے میں اکیلے رہ جاؤ گے، کوئی بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہر وقت زہر جو اگلتے رہتے ہیں نا، جب انسان ہر وقت زہر اگلتا رہے گا تو اوبویسلی ہر کسی کی کوشش رہے گی کہ وہ اس زہر سے دور رہے، اس زہر سے بچ جائے۔ والدین کی خدمت کیا کرو، کیونکہ والدین کا یہ حق بھی بنتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین اپنی بہت ساری خواہشات کو مار کر ہماری خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری خدمت کرتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں۔
تو جب آپ بڑے ہو جائیں اور آپ کے والدین بوڑھے ہونے لگیں تو آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان سے پیار سے بات کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 58 میں کہا گیا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر ان کے کمرے میں بھی داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ اس طرح سے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کا ایک ریلیشن جو آپس میں ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان کے رائٹس کو پراپر طریقے میں ادا کر سکیں، یا پھر آپ ان کے حقوق کو ادا کر سکیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ لین دین کا حساب لکھ لیا کرو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہوں، کوئی بزنس کر رہے ہوں، کوئی کاروبار کر رہے ہوں، یا پھر کوئی قرض وغیرہ لے رہے ہوں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، آپ اس کو ایک یا پھر کچھ گواہ بھی رکھ لیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کمیونیکیشنز اور آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اور سامنے والا کل کو آپ کو لے کر اس بارے میں انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اب آپ کے پاس گواہ موجود ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لین دین کے معاملات کو یا لین دین کے حساب کو لکھ لیا کرو، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے خود کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کیا کرو، یعنی کہ کسی کو بلائنڈلی کاپی نہ کرو۔ جب تک آپ خود کسی چیز کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں، خود ریسرچ نہ کر لیں اور بات کی تہہ تک نہ پہنچ جائیں، آپ کسی کی بات پر فوراً سے بھروسہ نہ کریں، کیونکہ کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود چیز کی یا پھر بات کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس کی تقلید کریں، اس کو کاپی کریں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو اسے قرض کے لیے مزید کچھ ٹائم دے دو، کیونکہ یہ انسانیت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے کہ اگر ایک انسان آلریڈی مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو قرض دے سکے، تو آپ جو ہے نا اسے مزید مہلت دے دو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے مہلت دے دو اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ جب آپ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کو اس کا دگنا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ سود نہ کھاؤ، کیونکہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اور سود کھانے سے جو ہے نا، اگر کوئی معاشرہ سود کھا رہا ہو یا پھر کسی معاشرے کا اکانومک سسٹم سود پر چل رہا ہو، تو جو منی آف سرکولیشن ہے یا سرکولیشن آف منی ہے، تو جو سرکولیشن آف منی ہے وہ چند ہاتھوں میں رہ جاتی ہے یا چند ہاتھوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور ایسے معاشرے میں ترقی جو ہے نا رک جاتی ہے، ترقی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور پیسہ جو ہے نا ایک جگہ پر اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود حرام ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 میں کہا گیا ہے کہ رشوت نہ لو، کیونکہ ایسا کرنے سے معاشرے کے تمام نالائق لوگ، نااہل لوگ اچھے یا اعلیٰ عہدوں پر فائز تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ معاشرے کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ انفیکٹ وہ ایک ترقی یافتہ معاشرے کو بھی زمین پر لے آتے ہیں۔ وہ جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا جس کی بنیادیں بالکل کچی ہوں اور کھوکھلی ہوں، لیکن ہم اس پر بہت زیادہ بلڈنگز بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ فلورز بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں تو ہم جتنی بھی اونچی بلڈنگ بنا لیں تو کیا ہوگا، وہ دوبارہ سے زمین بوس ہو جائے گی، زمین پر گر جائے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ رشوت نہ لو، کیونکہ اس سے معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا، معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں جو ہے نا جنم لینے لگتی ہیں۔ سورۃ رعد میں کہا گیا ہے کہ وعدہ نہ توڑو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ سورۃ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ۔ لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ جسٹس کریں گے یا کسی کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے، یا پھر آپ کسی کو انصاف لے کر دیں گے معاشرے میں، تو کل کو آپ کے لیے بھی وہ معاشرہ سٹینڈ لے گا، آپ کو بھی انصاف لے کر دے گا۔ اگر آپ بیٹھے رہیں کہ اوکے میرے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہو رہا، سامنے والے کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو پھر ہونے دو، اس کو جو بھی ہوتا ہے ہونے دو،
مجھے کیا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور وہی لوگ آپ کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر خاموش رہیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہا کرو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 8 میں کہا گیا ہے کہ مرنے والے کی دولت خاندان کے افراد میں تقسیم کیا کرو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 7، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، کیونکہ جب خواتین وراثت میں حصہ دار ہوتی ہیں، جب ان کے پاس اپنے فائنینسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو اپنے ہی فائنینسز سے پورا کر سکیں۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ خواتین فائنینشلی کسی پر ڈیپینڈ نہ ہوں یا ڈیپینڈ نہ کریں۔ اور سورۃ نساء آیت نمبر 2، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کیا کرو، یتیموں کی حفاظت کیا کرو، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی انسان کے رشتوں کو اور ریلیشنز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ غیبت نہ کرو، لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، لوگوں کو مسجد میں داخلے سے نہ روکو، جنگ کے دوران مسجد کے آداب کا خیال رکھو، جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، کیونکہ اس طرح سے پوری فوج جو ہے نا وہ بزدل ہو جاتی ہے، یا پوری فوج میں ایک بے سکونی اور بے چینی سی قائم ہو جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ۔ مذہب میں کوئی سختی نہیں، خیرات کیا کرو، کیونکہ اس سے انسان کے مال میں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، احسان نہ جتلایا کرو، مہمانوں کی عزت کیا کرو، نیکی پہلے خود کیا کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو، کیونکہ اس سے آپ کے بات میں اثر ہوگا۔ زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، غربا کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، منافقت سے بچو۔ مرد خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 34 میں کہا گیا ہے۔ بخیل نہ بنو، یعنی کہ کنجوسی نہ کرو، یعنی کہ آپ اپنے پیسے کو ایک جگہ پر جمع کر کے نہ رکھو، کسی کو ضرورت بھی ہو تب بھی آپ کا پیسہ کام نہ آئے۔ ایون کچھ کنجوس یا پھر بخیل لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی بیمار ہوتے ہیں تب بھی وہ اپنا پیسہ خود پر خرچ نہیں کرتے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کیا کرو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 247۔ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ کائنات کی تخلیق اور اس کے عجائب کے بارے میں گہرائی سے سوچا کرو یا غور کیا کرو۔ عورتیں اور مرد اعمال کا برابر حصہ پائیں گی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 195 میں کہا گیا ہے کہ مرد اور خواتین جو اعمال وہ انفرادی طور پر کریں گی انہیں ان کا اجر ان کے حساب سے دیا جائے گا۔ بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ۔ حسد نہ کیا کرو، کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان چاہتا ہے کہ کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آگ تو انسان کے اندر جل رہی ہوتی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا جل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کی اپنی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں جاتی اور وہ سامنے والے کو دیکھ کر کڑ رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب کی وکالت نہ کرو، یعنی کہ دھوکہ بازی کی وکالت نہ کرو۔ اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو علم ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے تو آپ اس کی وکالت نہ کرو، آپ اس کی حمایت نہ کرو، بلکہ اس کے اگینسٹ بات کرو، اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاؤ۔ گناہ اور زیادتی میں دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرو۔ اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، صحیح راستے پر رہو۔ جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے۔ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلا کرو، سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 یا پھر 90۔ لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ سورۃ نحل آیت نمبر 31-31۔ جس چیز کے بارے علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہو، جس ٹاپک کے بارے میں آپ کے پاس نالج نہ ہو، انفارمیشن نہ ہو، تو اس پر گفتگو کرنے سے پرہیز کرو۔ آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو اور مدد کرو۔ خود کو لالچ سے بچاؤ، کیونکہ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہیرا پھیری نہ کرو۔ چغلی نہ کھاؤ یا پھر چغلی نہ کرو۔ کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، یعنی کہ اسراف نہ کرو، چیزوں کو ضائع نہ کرو۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو۔ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، یعنی کہ فیصلے مشوروں کے ساتھ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے جس چیز پر یا جس پہلو پر آپ کی نظر نہ جا رہی ہو، دوسرے کی نظر اس پر چلی جائے تو آپ کو ایک اچھا ڈیسیجن یا اچھا فیصلہ کرنے میں وہ کافی ہیلپ فل ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فیصلے مشورے کے ساتھ کیا کرو۔